دیکھیے وضو توڑنے والی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ دیکھ لیں کہ وضو کے فرض کیا ہے, سنن کیا ہے, اور مستحبات کیا ہے, مکروہات کیا ہے. ٹھیک ہے, کون سی چیزیں مکروہ ہے, کون سی چیزوں میں زیادہ ثواب ملتا, اور کون سی چیز کرنے سے ثواب ہے. جان بوجھ کے چھوڑے تو گنہگار ہے, بھول کے چھوڑ دیا تو گنہگار نہیں ہوا, وہ تو ہم کر لی. ابھی کون سی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے سبیلین مطلب پیشاب کی یا پخانے کی جو جگہ رہتی اس کو ہم بولتے راستہ. سبیل یعنی راستہ, سبیلین یعنی دونوں راستے. ٹھیک ہے, دونوں راستوں سے کسی چیز کا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کوئی بھی چیز دونوں راستوں میں سے کوئی ایک راستے سے یا دونوں راستے سے نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا. ٹھیک ہے, پخانہ, پیشاب اور ہوا جو پاخانہ کے مقام سے نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. البتہ اگر پیشاب کے مقام سے ہوا نکلے, جیسا کہ کبھی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے, تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب کوئی ایسی بیماری ہے جس میں یورین کی جگہ سے بھی گیس اگر آ رہی ہے کسی کو, تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. گیس کے لیے ریح جو ہم بولتے عربی میں, وہ ریح کا خارج ہونا جو ہوتا ہے وہ موشن کی جگہ سے ہونا ہے. یورین کی جگہ سے اگر ریح خارج ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹتا. بہت امپورٹنٹ ہے یہ. آپ لوگ یہ وضو توڑنے والی چیزوں کو ضرور سنیے کہ نیند سے کیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہے. بواسیر کا مسا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جس کو پائلز رہتے, وہاں پر کوئی مسا ہے, کچھ ہے, کوئی دوا کھا رہے, وہ مسا الگ سے خود سے جھڑ گیا, فشرز جو رہتے وہ جھڑ جاتے کبھی کبھی, اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا. آگے یا پیچھے کی راہ سے کوئی چیز جیسے کیڑا, کنکری وغیرہ نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. کنکری سے مراد جس کو مثال کے طور پہ کڈنی سٹون سے, اب وہ کڈنی سٹون نکلتا ہی یورین کے ذریعے سے, لیکن کبھی کبھی کیا ہو جاتا, یورین نکل جاتا, کڈنی سٹون ادھر ہی اٹکا رہ جاتا, کبھی ایک دم سے پھسل کے نکل جاتا. تو آپ سوچتے کہ میں تو پیشاب کو نہیں گیا تھا, یورین پتھر آ گیا, تو وہ وضو ٹوٹ گیا. کوئی بھی چیز, کیڑا نکل گیا موشن کی جگہ سے, آپ موشن نہیں گئے لیکن صرف کیڑا نکل گیا, تب بھی وضو ٹوٹ گیا. کوئی بھی چیز نکلنا, سبیلین کی جگہ سے کوئی چیز بھی نکلنا. بہت ساری چیزیں میں اس میں نہیں رکھی کیونکہ عورتوں کے پردے کی چیزیں تھے, میں انشاءاللہ اس کو الگ سے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی انشاءاللہ. بواسیر کے علاج کے لیے کوئی تیل یا مرہم جیسے سپوزیٹریز رہتے, ٹھیک ہے, وہ اگر آپ اینس میں رکھے, موشن کی جگہ پہ رکھے, اندر لگائے, اگر وہ باہر نکل آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا. آپ اندر رکھی دیے تو وضو نہیں ٹوٹا, لیکن وہ چیز باہر نکل کے آ گئی سلپ ہو کے. کوئی بھی چیز آپ دوا رکھے تھے, انیما دیے تھے, تو وہ انیما ہی نکلا, موشن نہیں آیا لیکن انیما کا لکوڈ نکل گیا. یا پھر بواسیر کے لیے آپ کوئی چیز لگائے تھے, وہ چیز باہر نکل کے آ گئی, پائلز جو رہتا, تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. عورتوں میں بیماری کی وجہ سے جو لیس اور پانی آگے کی طرف سے آتا, وہ پانی نجس ہے اور اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جیسے کہ لیکوریا ہے, ٹھیک ہے, وائٹ ڈسچارج جس کو رہتا, لیکوریا کی جس کو بیماری ہے, وہ بار بار نکلتے رہ رہا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو ہوا چاہے مرد کے ہو چاہے عورت کے ہو, یورین کی جگہ سے اگر آیا تو وہ ہوا سے وضو نہیں ٹوٹتا. ریح جس کو ہم بولتے, اگر وہ موشن کی جگہ سے خارج ہوئی تو وہ وضو ٹوٹ جائے گا. عورت کے اندرونی معائنے کے لیے اگر لیڈی ڈاکٹر نے شرمگاہ میں کوئی چیز رکھی, انگلی داخل کی, تو وضو ٹوٹ جائے گا. آپ گائنوکالوجسٹ کے پاس میں گئے, عصر کا وضو کر کے گئے, وہ اگر انالیسس کرے, کوئی انٹرنل انالیسس کرے, چیک اپ کرے, وضو ٹوٹ گیا. وضو دوبارہ کرنا پڑے گا کہ کوئی چیز نہیں نکلی باہر سوچے, لیکن یہ انالیسس یہ جو گائنوکالوجسٹ جو چیک اپ کرتے اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا. ولادت سے پہلے جو پانی نکلتا ہے وہ نفاس نہیں ہے. ڈیلیوری سے پہلے بلڈ آیا یا کوئی بھی قسم کا پانی آیا تو وہ نفاس کا خون نہیں ہے, بلکہ نجس رطوبت ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن اس کے نکلنے سے نماز معاف نہیں ہوگی. نماز معاف ہونے کے لیے سر کا نظر آ گیا, سر کا نظر آنے کے بعد میں اس کی نمازیں اس کے لیے معاف ہو گئی, کیونکہ نماز نفاس میں اور حیض کی حالت میں نماز معاف ہے. قضا نہیں کریں گے, روزے قضا کریں گے, نمازیں نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کب تک ہے؟ لیبر پین شروع ہو گئے, نمازیں معاف نہیں ہوئی آپ کی, سر نظر آنا ہے, تب جا کے آپ کی نماز وہاں سے معاف ہونا شروع ہوئی. 3 دن آپ لیبر پین میں ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے, نماز معاف نہیں ہوئی. آپ غسل بھی نہیں واجب ہوا آپ کے اوپر, کیونکہ ڈاکٹر آئی چیک اپ کرے, آپ وضو کر کے پھر سے نماز پڑھ لیجیے. وائٹ ڈسچارج ہے, بلڈ آ رہا, وہ بلڈ بھی نفاس کا خون نہیں ہے, نہ حیض کا خون ہے, وہ دونوں بھی خون نہیں ہے, تو پھر آپ کی وضو ہی ٹوٹتا ہے صرف. آپ کیونکہ سبیلین سے کوئی چیز کا نکلنے سے وضو ٹوٹ گیا, وضو کریں, دوبارہ سے نماز پڑھیں. نماز کے دوران اگر نکل گیا تو نماز دوبارہ سے پڑھیں, وضو آپ کا ٹوٹ گیا تو.
دیکھیے اب خون پیپ وغیرہ کا نکلنا، اگر کسی کے کان یا زخم سے کیڑا نکلے کسی کے اندر سے، تو پھر کچھ گوشت کٹ کر گر پڑے اور خون نہ نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہاں سے کیڑا نکلا، زخم سے کیڑا نکلے یا کچھ گوشت کٹ کر گر پڑے اور خون نہ نکلے. کسی کو زخم ہے، سبیلین سے کیڑا نکلا تو وضو ٹوٹ گیا، لیکن زخم سے کیڑا نکلا خون نہیں نکلا. خون پیپ وغیرہ کا حکم ہے یہ. ٹھیک ہے. اگر کسی کے کان یا زخم سے کیڑا نکلا، کان میں تو معلوم نہیں نکلتا ہوگا کیڑا، میں نے دیکھے کوئی بیماری میں نکلتا ہوگا، لیکن کسی کو زخم ہے، زخم سے صرف کیڑے نکل رہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا. گوشت کٹ کے گر پڑا اور خون نہ نکلے تو بھی اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹا. ظاہر سی بات ہے، گوشت کٹا تو خون تو نکلے گا، ٹوٹ کے گر گیا تو. لیکن کبھی کبھی ڈیڈ رہتا وہاں پر، وہ اسکن جیسے کسی کو کوئی بیماری ہو گئی، اسکن پوری ڈیڈ ہو گئی، وہ ٹوٹ کے گر گئی، خون نہیں نکلا، تو پھر لیپریسی میں ہوتا اکثر، عموماً اعضا ٹوٹ کے گر جاتے، میں دیکھی نہیں لیکن میں سنی، تو اس میں شاید وضو نہیں ٹوٹتا. بیماری ہوگی ضرور، اسی لیے وضو کا حکم بتایا گیا. خون نکلوانے، نکسیر پھوٹنے اور بدن کے کسی بھی حصے میں پھوڑے پھنسی یا زخم سے خون یا پیپ نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. وضو کسی بھی جگہ سے، دیکھیے خون نکلوانے سے وضو ٹوٹ جاتا. آپ جا کے خون نکلواتے نا، انجیکشن دے کے خون نکلوائے. اور نکسیر پھوٹنا، ناک میں سے خون نکلا، اور بدن کے کسی بھی حصے سے پھوڑے پھنسی یا زخم سے خون نکلا یا پیپ نکلا یا پس نکلا، کوئی بھی چیز نکلی تو وضو ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے. یہ پہلے تو ہم سبیلین کا پڑھ لیتے، اب یہ جسم کے حصے بتا رہے ہیں. یہاں پر یہ پیشاب پخانے کی جگہ نہیں ہے، جسم کے حصے میں کہیں سے بھی. ٹھیک ہے. اب البتہ اگر خون یا پیپ زخم سے آگے نہیں بڑھا تو وضو نہیں ٹوٹتا. یعنی کٹ ہوا یا آپ کے پھوڑا پھنسی ہے، پیپ آ کے ادھر ہی ٹھہر گیا، باہر نہیں نکلا وہاں سے، وہیں ٹھہرا ہوا ہے، تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا. لہٰذا اگر کسی کو سوئی وغیرہ چبھ گئی اور خون نکل آیا لیکن بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر ذرا بھی بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے بلڈ ٹیسٹ کرتے، پرک ٹیسٹ رہتا، اتنا سا آتا وہ، اور وہ آپ اس پہ لے لیتے. بہہ گیا تھوڑے ٹیسٹ، شوگر ٹیسٹ میں اتنا زیادہ ڈاٹ آتا کہ اگر آپ چھوڑ دیے تو وہ بہہ جاتا، چھوڑ دیے تو بہہ جاتا. ٹھیک ہے. آپ پہنچ دیے جلدی سے ٹیشو لے کے تو بھی آپ کا وضو ٹوٹ گیا. اتنا خون آ گیا کہ اگر آپ چھوڑ دیتے تو بہہ جاتا تو وضو نہیں ٹوٹا، وضو ٹوٹ گیا. اگر اتنا تھوڑا سا ایک صرف ڈاٹ آیا تھا، بہا نہیں، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا اس سے. اگر کسی نے ناک صاف کی اور اس سے جمے ہوئے خون کے ٹکڑے نکلے تو وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ بہتا ہوا خون شرط ہوتا ہے. جمے ہوئے ٹکڑے نکلے، اگر ناک میں پانی آیا تھا، ریٹ آئی تھی، اس میں خون کا اتنا بڑا ٹکڑا نکل گیا تو وضو نہیں ٹوٹا. وضو جب ٹوٹتا ہے کہ پتلا خون نکلے اور بہہ پڑے. سیلان مطلب بہنا شرط ہوتی ہے وضو ٹوٹنے کے لیے. اگر کسی نے اپنی ناک میں انگلی ڈالی، پھر جب اس کو نکالا تو انگلی میں خون کا دھبا معلوم ہوا، لیکن وہ خون اتنا زیادہ نہیں کہ بہہ جائے، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا. آپ دیکھیے اکثر گرمی میں ہوتا، چھوٹی سی پپڑی بن جاتی، وہاں پر آپ ہاتھ لگائیے، خون آتا انگوٹھے کو، لیکن بہہ کے ناک میں سے نہیں آیا تو پھر وضو نہیں ٹوٹا. بہہ کے نہیں آیا تو وضو نہیں ٹوٹا. کسی کی آنکھ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ تھا، وہ ٹوٹ گیا. آنکھ کے اندر گرمیوں میں اکثر دانے آ جاتے، پھنسی آ جاتی. ٹھیک ہے. یا خود اس نے توڑ دیا اور اس کا پانی بہہ کر آنکھ میں پھیل گیا لیکن آنکھ سے باہر نہیں نکلا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. اگر آنکھ سے باہر پانی نکل پڑا تو وضو ٹوٹ گیا. یعنی کہ وضو ٹوٹنے کے لیے آپ لوگ غور کریے کہ وضو یا غسل کی جگہ پر خون پیپ پس بہہ کے آ گیا تو کون سے، آپ دیکھیے پورا ہاتھ پورا جسم ہمارا غسل کی جگہ ہے. ٹھیک ہے. وضو اور غسل کی جگہ ہی ہو جاتی سارا جسم ہمارا، تو جسم کے بال تک. تو وضو یا غسل کی جگہ پر بہہ کے آ گیا تو آپ دیکھیے کان ہے، مثال کے طور پہ کان کے اندر کا مسا ہے، کان کے اندر کا مسا وضو کی جگہ ہے، وہاں پر اگر خون بہہ کے آ گیا تو پھر وہ وضو ٹوٹ گیا اس کا. اب یہاں پر اگر کسی نے اپنی ناک، یہ تو میں بتا دیا آپ کو مسئلہ. دیکھیے آگے کا، کسی کی آنکھ کے اندر، اچھا یہ بھی ہو گیا نا.
اسی طرح اگر کان کے اندر دانہ ہو اور ٹوٹ جائے تو جب تک خون یا پیپ سوراخ کے اندر اس جگہ تک رہے جہاں غسل میں پانی پہنچانا فرض نہیں ہے تب تک وضو نہیں ٹوٹتا، اور جب اس جگہ تک بہہ کر آ جائے جہاں پانی پہنچانا فرض ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، کانے کے سوراخ کے اندر ہے، کوئی بات نہیں، آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، بہہ کے آ گیا باہر، وضو ٹوٹ گیا. کسی نے اپنے پھوڑے یا چھالے کے اوپر کا جو چھلکا ہے وہ نوچ ڈالا اور اس کے نیچے خون یا پیپ دکھائی دینے لگا، لیکن خون یا پیپ اپنی جگہ پر ٹھہرا ہے، کسی طرف نکل کر بہا نہیں. ٹھیک ہے، تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ جائے گا. کسی نے پھوڑے، اب آپ سوکھ رہا زخم چمڑی چھیل کے نکال دیتے، نیچے پانی کا پشش رہتی یا پھر پیپ تھوڑا تھوڑا نظر آتا، پس نظر آتا، وہ اپنی جگہ ہی ہے، بہہ کے نہیں آیا تو وضو نہیں ٹوٹا. کسی نے پھوڑے میں بڑا گہرا گھاؤ ہو گیا کسی کے پھوڑے میں، تو جب تک خون یا پیپ اس گھاؤ کے سوراخ کے اندر ہے، باہر نکل کر بدن پر نہیں آیا، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا. وہ باہر نکل کے آ گیا بہہ کے تو وضو ٹوٹ گیا. کسی کے زخم سے ذرا ذرا خون نکلنے لگا، اس نے اس پر مٹی ڈال دی یا کپڑے سے پونچھ لیا، پھر ذرا سا نکلا، پھر اس نے پونچھ ڈالا، اسی طرح کئی دفعہ کیا اور خون بہنے نہ پایا، تو دل میں سوچے اگر ایسا معلوم ہوا کہ اگر وہ نہیں پہنچتا تو کیا ہوتا، بہہ پڑتا تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر ایسا ہو کہ پہنچا نہ جاتا تب بھی نہ بہتا تو وضو ٹوٹ گیا. سمجھ آیا آپ کو یہ مسئلہ؟ کٹا ہوا تھا، زخم تھا وہاں پر، اب تھوڑا مطلب ابھی کٹ گیا آپ کا بلیڈ سے، آپ خون نکل رہا، اس کو ٹیشو سے دباتے جا رہے، جب 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار تو وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ ہاں باجی آپ تو بولے تھے بہا تو وضو ٹوٹتا، بہنے ہی نہیں دی، میں وہیں پر پکڑ لی خون کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل میں سوچنا کہ اگر میں وہ چھوڑ دی، وہاں نہیں روکتی اس کو ٹیشو سے یا کپڑے سے، تو وہ بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا. اگر تھوڑا سا خون نہیں بہتا تو وضو نہیں ٹوٹا، چاہے آپ ٹیشو سے پوچھے چاہے نہ پوچھے. ٹھیک ہے. کسی کے تھوک میں خون معلوم ہو تو اگر تھوک میں خون بہت کم ہے اور تھوک کا رنگ سفیدی یا زردی مائل ہے تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر خون زیادہ یا برابر ہے اور رنگ سرخی مائل ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. تھوک میں خون کہاں سے آتا؟ یا تو دانتوں کا خون رہتا یا اندر سے خون آتا یا کسی بھی طریقے سے بہتا ہوا خون. تو اگر آپ تھوکے خون دکھا تو دیکھنا اس میں کہ بہت زیادہ خون ہے یا تھوڑا سا آیا، اسٹریک رہا تو نہیں ٹوٹا. بہت زیادہ ہے دونوں میں، یعنی سفیدی مائل ختم ہو گئی، لالی دکھ رہی اس کے اندر، خون کی لالی، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. اگر دانت سے کوئی چیز یعنی سیب وغیرہ کوئی انسان کاٹ لیا اور اسی چیز پر خون کا دھبا معلوم ہوا، جام کھا رہے ہیں آپ، سیب کھا رہے ہیں تو دانت سے قطرے تو اس پہ خون نظر آیا، یا دانت میں خلال کیے اور خلال میں خون کی سرخی دکھائی دی لیکن تھوک میں بالکل خون کا رنگ معلوم نہیں ہوا تو وضو نہیں ٹوٹا. جیسے ہی آپ سیب کاٹے خون آ گیا تو آپ فوراً تھوکے کہ بھی خون آ گیا کیا، تھوک میں نہیں تھا تو دانتوں کے جڑ میں سے کہیں سے نکل رہا تھا، تھوڑا سا سیب ٹچ کرا تو آپ کو دانت کو خون آیا لیکن تھوک میں نظر نہیں آیا اس کا اثر، تو پھر وضو نہیں ٹوٹا. کسی نے جونک لگوائی، اب آج کل تو جونک لگاتے نہیں، پھر بھی آپ لوگ مسئلہ پڑھ لیجیے. کسی نے جونک لگوائی اور اس میں اتنا خون بھر گیا کہ اگر بیچ میں کاٹ دو تو خون بہہ پڑے تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر اتنا نہ پیا ہو بلکہ بہت کم پیا ہو کہ بہنے کے قابل نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر مچھر یا مکھی یا کھٹمل نے خون پیا تو وضو نہیں ٹوٹا. ٹھیک ہے. پہلے زمانے میں جونک لگا کے گندا خون نکلواتے تھے، اب آج کل جونک نہیں لگوا رہے نا. خون نکالے تو وضو ٹوٹ جاتا، آپ جا کے ہاسپٹل میں جا کے بلڈ نکالے، ابھی اوپر ہم مسئلہ پڑھ لیا نا، خون نکالے تو وضو ٹوٹ جاتا. اگر آنکھیں دکھتی ہو اور ان میں چبھن ہوتی ہو اور اس سے صاف پانی نکلے تو وضو نہیں ٹوٹا. جیسے آنسو ہے، آپ رو رہے، آنکھ چبھ رہے تو پانی بہنا شروع ہو جاتا نا، پیاس کاٹ رہے، آنکھ جل رہی، پانی چلے جا رہا تو وضو نہیں ٹوٹا، اس سے پاک صاف ہے وہ. البتہ جب آنکھوں سے چکنا پانی یا پیپ نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا. نکل کے پھر شرط یہ ہے کہ باہر آ گیا غسل کی جگہ پہ تو وضو ٹوٹ گیا. کتنی اہم چیزیں دیکھیں آپ لوگ، کتنی چیزوں کو ہم نظر انداز کر دیتے، ہمارا وضو ٹوٹ جاتا اور ہم اسی میں عبادتیں کرتے رہتے کہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مسئلہ کہ اتنے خون سے، اتنے پیپ سے، اتنے پاس سے وضو ٹوٹ گیا.
زکام کی وجہ سے آنکھوں سے پانی بہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. کسی کے کان سے بیماری کی وجہ سے پانی نکلتا ہے تو یہ پانی نجس ہے. جب کان کے سوراخ سے نکل کر اس جگہ تک آ جائے جس کا دھونا غسل میں فرض ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, کان میں سے پس آ رہا, پیپ آ رہا, پانی آ رہا, چگٹ ہے, گندا پانی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اب وہ بہہ کے آ جائے باہر تو اگر وہیں کان کے سوراخ میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر ناف سے کسی بیماری کی وجہ سے پانی نکلے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. ناف میں کوئی بیماری ہو گئی, کچھ لیپروسکوپی کی ہے, سرجری کی ہے, وہاں سے پس نکل رہا ہے, پانی نکل رہا ہے, گندگی نکل رہی ہے, مستقل نکل رہی ہے, بہہ رہی ہے نکل کے, تو بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اگر کسی کو بینڈیج کیا ہوا ہے, بار بار پس آ رہا ہے, بار بار خون آ رہا ہے, تو پھر وہ بیمار کے حکم میں آ جائے گا. ایسا نہیں کہ آپ سوچ رہے میں وضو کر کے بیٹھی, خون کی پٹی باندھی ہوئی ہے آپ کے, خون ایک ساتھ بہہ رہا, آپ کا رس رہا, کنٹرول کرے ہوئے آپ میڈیسن لگائے ہوئے, خون بہہ کے آپ کو پتہ چل جا رہا کہ دھبے پہ خون آ جا رہا کپڑے کے اوپر, تو آپ وہ اس وقت میں آپ بیمار کے حکم میں آئیں گے. تو ہر نماز کے لیے, ہر وضو کے نماز کے وقت داخل ہونے کے ٹائم پہ آپ کو وضو تازہ کر لینا ہے. تو ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک کے وہ وضو باقی رہتا ہے آپ کا, اس میں چاہے کتنی بھی عبادتیں کر لے. وضو توڑنے والی چیز اگر نہیں ہوئی تو, یعنی یہ جتنی چیزیں آپ پڑھیں نا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر آپ کا وضو باقی رہتا ہے. اگر عورت کی چھاتی سے پانی نکلتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے تو وہ نجس ہے, اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر ٹھیک ہے, اب یہاں پر اور اگر درد نہیں ہے تو یہ نجس نہیں ہے اور نہ اس سے وضو ٹوٹے گا. ٹھیک ہے, اس سے پتہ چل گیا کہ دودھ سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب اتنا امپورٹنٹ ہے, آپ لوگ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال سکتے تو پرنٹ آؤٹ نکال لیجئے, ورنہ موبائل میں سیو کر کے رکھیے. قے ہونے کے بارے میں دیکھیے, قے سے وضو کیسے ٹوٹتا. ٹھیک ہے, اگر قے ہو اور اس میں کھانا یا پانی یا پت ہم کیا بولتے, صفرا آگیا بولتے نا قے میں, وہ پت گرے تو اگر منہ بھر قے ہوئی تو وضو ٹوٹ گیا, اور اگر منہ بھر کے نہیں ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا. اب منہ بھر قے کو آپ میجر تو نہیں کر سکتے, اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں. پہلے سمجھ لیجئے, کھانا ہے یا پانی ہے یا پت ہے, پیٹ کے اندر سے پانی آیا, پیٹ کے اندر سے پانی آیا تو وضو ٹوٹ گیا, کھانا آیا تو وضو ٹوٹ گیا, پت آیا, صفرا آیا تو وضو ٹوٹ گیا. اب اگر منہ بھر نہیں ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا. اب منہ بھر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ مشکل سے منہ میں رکے. آپ منہ میں کوانٹٹی تو میجر نہیں کریں گے نا کہ منہ بھر مطلب آدھی گلاس, آپ الٹی آئی اور آپ منہ میں روک نہیں سکے تو وہ منہ بھر قے ہو جائے گی. ایسے کھٹی ڈکار آئی آپ کی تو منہ بھر کے نہیں ہے نا وہ قے, ایسے یہاں حلق تک آ کے چلی جاتی. اگر قے میں بلغم گرا تو وضو نہیں ٹوٹا, چاہے بلغم جتنا بھی ہو, منہ بھر ہو یا نہ ہو, سب کا ایک حکم ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو بلغم ہوتا وہ سر کے ہوتا نا, وہ اس کی وجہ سے گرتا تو ناپاک نہیں ہوتا, اس لیے سر سے گرتا وہ بلغم. اگر قے میں خون گرے تو اگر پتلا اور بہنے والا ہو تو وہ وضو ٹوٹ جائے گا, چاہے کم ہو یا زیادہ ہو, منہ بھر ہو یا نہ ہو. دیکھیے, کھانا پانی پت اس کے لیے منہ بھر قے ہونا ضروری ہے, انہیں آپ روک نہیں سکے. لیکن اگر قے میں خون آیا تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر پتلا اور بہنے والا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا, چاہے کم ہو, چاہے زیادہ ہو, چاہے منہ بھر کے ہو, چاہے نہ ہو. اور اگر خون جمے ہوئے ٹکڑوں کی صورت میں ہو اور منہ بھر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا, اور اگر کم ہو تو نہیں ٹوٹے گا. ٹکڑے, کسی کو بیماری ایسی ہو گئی, ٹھیک ہے, وضو کر کے بیٹھے, خون الٹی کر لیے اور جمے ہوئے خون کے ٹکڑے گرے, تو دیکھیں گے اگر کہ وہ یعنی کہ منہ بھر ہوا تو وضو ٹوٹ جائے گا, اور اگر کم ہو تو نہیں ٹوٹے گا. اگر تھوڑی تھوڑی کر کے کئی دفعہ قے ہوئی لیکن سب ملا کر اتنی ہے کہ اگر ایک دفعہ میں ہوتی تو منہ بھر جاتا, تو اگر ایک ہی متلی مسلسل باقی رہی اور تھوڑی تھوڑی قے ہوتی رہی تو وضو ٹوٹ گیا. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, غور سے سمجھیے. متلی آ رہی تھی, ٹھیک ہے, تھوڑی الٹی کرے آ گئے, پھر تھوڑی الٹی کرے آ گئے, تھوڑا تھوڑا, تو آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ سب تھوڑا تھوڑا جمائیں تو ایک منہ بھر ہو جاتا تو پھر وضو ٹوٹ گیا. ایک متلی کے ساتھ, متلی ایک ہی بار ہوئی, یعنی آپ کو متلی اور الٹی کا فرق معلوم ہے نا, کہ متلی ہوئی, الٹی ہو گئی, بحال ہو گئی, آ کے تھوڑا سیب کھا لیا, تھوڑا انگور کھا لیا, مطلب متلی رک گئی. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ متلی ہو رہی, تھوڑی الٹی کرے, نہیں بھائی متلی ہو رہی, کچھ کھا لو, نہیں متلی ہو رہی, ابھی
अभी और आती उल्टी, थोड़ी सी करे फिर आके बैठे, नहीं मतली हो रही, अभी और वही मतली बाकी है। एक मतली मुसलसल बाकी रही और थोड़ी थोड़ी क़य होती रही तो वज़ू टूट गया। और अगर एक ही मतली मुसलसल नहीं रही बल्कि पहली दफ़ा की मतली ख़त्म हो गई थी और तबीयत ठीक हो गई, फिर दोबारा मतली शुरू हुई और थोड़ी क़य हुई, फिर जब मतली ख़त्म हो गई तो तीसरी दफ़ा फिर मतली शुरू हुई और क़य हो गई, तो वज़ू नहीं टूटा, क्योंकि 3 दफ़ा 3 अलग अलग मतली थी और अलग अलग बार उल्टी हुई और मुंह भर के नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी हुई। मुंह भर के हुई तो पहली मतली और पहली उल्टी में ही वज़ू टूट गया। ठीक है, अगर एक मतली के साथ अलग अलग बार उल्टी होती रही, थोड़ी थोड़ी उल्टी हुई, तो अगर आपको लग गया कि इतनी सारी उल्टी अगर हुई तो फिर मुंह भर के हो जाती तो वज़ू टूट गया। समझ आया? जी जी शगुफ्ता। हाँ, वज़ू टूट जाता। और प्रेगनेंसी के जो वॉमिटिंग्स होते वो 1 मतली 2 मतली 3 मतली नहीं रहती, हर बार अलग मतली रहती है उसकी। ऐसा नहीं रहता ना, एक मतली हुई तो थोड़ी थोड़ी देर से जा रहे कर रहे आ रहे। एक वॉमिट कर लेते आप, बड़ी वॉमिट हो जाती, पानी ही निकलता, सुबह सुबह पानी पीते वॉमिट हो जाती, फिर आप आके थोड़ी देर बैठते, अरे अल्लाह सुकून मिला, फिर थोड़ी देर से फिर नई मतली होती है आपको। ये एक मतली की जो उल्टी रहती ना, ये बदहज़मी की उल्टी रहती, आपको मतली होते रहती जब तक कि पूरा नहीं निकल गया आपका, थोड़ा सा निकलता थोड़ा सा निकलता, थोड़ा सा पानी, वो एक ही मतली रहती जब तक ये पूरा पेट साफ़ नहीं हुआ। जाते उल्टी करते इतना सारा पानी निकलता, फिर आ जाते, क्योंकि पेट में कुछ रहता नहीं। अमूमन होता 10-15 उल्टी करे बाद में आखिरी में कुछ नहीं रहता, सिर्फ उकारियाँ आते रहते, थोड़ा थोड़ा निकलते रहता। तो उसके लिए कंडीशन के लिए ये रहता कि एक ही मतली रहती, लेकिन आप सोच लो 3-4 बार आ गया तो फिर मतलब वज़ू टूट गया आपका। अब वो कैफियत में जाके पहले तो हमारा मसला ये है कि हम नमाज ही नहीं पढ़ते, वज़ू तो बहुत दूर की बात है, बुखार आ गया तो ख़त्म, ऐसा हो गया कि 5 वक्त की नमाज़ माफ़ करा ली अल्लाह मियाँ के पास से। जबकि आप सोचिए मसले मसाइल पढ़े तो आपको वज़ू की और नमाज की अहमियत पता चलती कि कितनी बारीकी है। इतना खून आया तो वज़ू टूट गया, इतनी मतली के साथ तो कितनी बारीकी, सारी चीज़ें क्यों कर रहा वज़ू इंसान? नमाज के लिए, कुरान पाक की तिलावत के लिए। तो वज़ू टूटा या नहीं, थोड़ी सी आ गई खट्टी टकार की जैसी उल्टी आ गई थोड़ी सी, ठीक है कोई बात नहीं, वज़ू नहीं टूटा आपका, मुँह भर के नहीं आई तो ये कैफियत में आप हरम में हैं, तवाफ़ में हैं, आप अलग अलग कैफियत होते हैं ना, इंसान सिर्फ घर में थोड़ी बैठा रहता हमेशा। तो सफ़र में हैं आप, कुरान पाक पढ़ रहे थे, वज़ू टूटा तो आप कुरान पाक को हाथ नहीं लगा सकते। आप जाए थोड़ी सी उल्टी करके अभी पारा पढ़ने का है, थोड़ी सी कभी कभी होता है ऐसा, एकदम से कारी है जैसा दिखता, जाके आते थोड़ी सी आती, फिर थोड़ी सी आती, फिर थोड़ी सी आती, तो आप कुरान पाक पढ़ रहे, नमाज़ पढ़ रहे थे या जिक्र कर रहे थे, ऐसी चीज़ जिसमें कि आपको वज़ू शर्त है, तो जब वज़ू टूट गया तो वो काम नहीं हो सकता। जिस चीज़ के निकलने से वज़ू टूट जाता है वो चीज़ नजस होती है, और जिससे वज़ू नहीं टूटता वो नजस भी नहीं। ठीक है, तो अगर ज़रा सा खून निकला तो ज़ख़म के मुँह से बहा नहीं, या ज़रा सी क़य हुई और उसमें खाना या पानी या पित्त या जमा हुआ खून निकला तो ये खून और ये क़य नजस नहीं है। क्यों कहा गया कि ये नजस नहीं है? क्योंकि अगर ये कपड़े को लग गया, बदन या कपड़े को लग गया, तो फिर वो कैफियत में आप नमाज नहीं पढ़ सकते। कपड़े को लग गया तो कपड़ा धोना है, बड़ी उल्टी कर दिए कपड़ों पे, कपड़े चेंज करके आके बैठ गए, जिस्म पे तो लग गया ना, वो उल्टी के अंदर से पानी था, जिस्म को लग गया। कपड़े वज़ू बुखार में रहे तो अक्सर क्या होता है, कपड़ों को लग गया, भाई कपड़े चेंज कर दो, जिस्म भी तो अच्छा स्पॉन्ज कर दिया आप, नजासत को धोना पड़ता, फिर नजासत को ऐसे पोंछने से नहीं होता, थोड़ा सा गर्म करके पानी बहा दिए तो वो साफ़ हो गया, आप ऐसे पोंछ देंगे, उससे फिर पाक नहीं हुए आपका जिस्म पाक नहीं हुआ, आप नमाज नहीं पढ़ सकते फिर। तो नजासतों के हुक्म में मैं इंशाल्लाह आपको फिर से दोबारा से ये चीज़ करा दूँगी। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझना ये है कि जो चीज़ नजस, जो उल्टी जिसको नजस नहीं माना गया, जिससे वज़ू नहीं टूटा, वो उसका निकलने वाला मवाद से भी वो नजस नहीं है। थोड़ा सा निकला खून निकला या पानी निकला या पित्त निकला, थोड़ा सा निकला, मुँह भर नहीं हुई, तो वो क़य नजस नहीं है, तो फिर वो जो क़य निकली वो भी नजस नहीं है, क्योंकि उससे वज़ू नहीं टूटा। और अगर कपड़े या बदन पर लग जाए तो उसका धोना वाजिब नहीं, और अगर मुंह भर क़य हुई या खून ज़ख़म से बह गया तो वो नजस है। आप मिसाल के तौर पे अक्सर देखिए, आप नक्सीर बहती लोगों की और कपड़ों पे गिर जाती, उसको कपड़े वैसे ही रहते, नक्सीर नापाक तो नहीं है ना, खून पाक ही खून रहता जिस्म का, लेकिन बहने वाला खून है, आपके कपड़ों पे लग गया और इतना एक सिक्के के बराबर लग गया था, कपड़ा नापाक हो गया, उसको धोना शर्त हो जाता, फिर उसमें नमाज नहीं होती, फिर धोना फ़र्ज़ हो गया, उसमें नमाज ही नहीं होती फिर बाद में। छोटा बच्चा जो दूध की क़य करता है उसका भी यही हुक्म है कि अगर मुंह भर ना हो तो नजस नहीं है, और जब मुंह भर हो तो फिर नजस है। अगर इसके धोए बग़ैर नमाज पढ़ी तो नमाज ना होगी।
یہ سب کے بچوں کے لیے ہے، جو بچے والے ہیں وہ لوگ بہت کیئرفل رہیے گا. کپڑا اور بدن دونوں، آپ ٹاول ڈال لیے تو آپ کے، چلو ٹاول نکال کے پھینک دیے، ٹاول میں سے سرائیت کر کے آپ کے کپڑے کو لگا، لیکن آپ اب جیسے دامن میں ہے، مثال کے طور پہ شرٹ کے دامن پہ لگ گیا، آپ دامن دھو دو، پاک ہو گیا. آپ دامن کے اندر سے سرائیت کر کے، پیجامے سے سرائیت کر کے پاؤں تک چلا گیا تو آپ پیجامہ بھی گیا، شرٹ بھی گیا، پیر بھی دھونا ہے جا کے، ورنہ آپ کو نماز نہیں ہوگی. کپڑا بھی ناپاک ہو، کپڑوں میں بھی نماز نہیں ہوگی، کپڑے دھونا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ قے کے بہت امپورٹنٹ مسئلے ہیں، اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھیے. جب بھی کبھی ڈاؤٹ آیا فوراً ریفر کریے، پوچھیے بھی. نیند، بے ہوشی اور نشہ، اس میں وضو کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے، لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی یا کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سو گیا، لیٹے لیٹے یا بیٹھے بیٹھے ٹیک لگا کر، شرط دیکھ لیجیے آپ لوگ، یہ شرائط بہت امپورٹنٹ ہے. تو ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سو گیا اور ایسی غفلت ہو گئی کہ اگر وہ ٹیک نہ ہوتی تو گر پڑتا. میں سو گئی بیٹھے بیٹھے، ٹیک تھی میرے پیچھے، میں سو گئی، تو اتنی گہری نیند کہ اگر کوئی ٹیک ہٹا دیتے میری تو میں گر جاتی، تو پھر وضو ٹوٹ گیا. اور اگر نماز میں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے یا سجدے کی حالت میں سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹا. سوری، یہاں پر ٹائپنگ ایرر ہے، ٹوٹا ہے یہ. لیکن دیکھیے، کھڑے کھڑے نماز میں سو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندی ہے، ماشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہے، اس کا سونا بھی اللہ کے نزدیک اتنا مقبول ہے کہ اس کی وضو ہی نہیں ٹوٹا. جب وضو نہیں ٹوٹا تو نماز بھی نہیں ٹوٹی. اگر نماز میں بیٹھے بیٹھے، تحیات میں بیٹھے ہوئے، تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا. کوئی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے، بیٹھے بیٹھے سو گئے تو وضو نہیں ٹوٹا. ویسے لیٹ کے سو گئے، ٹیک لگا کر سو گئے، بیٹھے بیٹھے سو گئے ٹیک لگا کر، تو وضو ٹوٹ گیا. لیکن اگر کھڑے کھڑے سوئے نماز میں یا بیٹھے بیٹھے سوئے یا سجدے کی حالت میں سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن عورت سجدے میں سو گئی تو وضو ٹوٹ گیا، کیونکہ ہم عورتیں جب سکڑ کے نماز پڑھتے، مردانہ کیفیت میں جو نماز پڑھ رہا عورت اگر مردوں کی کیفیت میں پڑھی تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا. عورتیں ہم جو سوتے ویسے تو پورا وہ بن کے سوتے نا، نماز ہماری تو عورتوں کی پورا بدن کو سکوڑ کے نماز پڑھتے، تو وہ سجدے کی کیفیت میں سو گئی تو وضو ٹوٹ گیا. اگر نماز سے باہر، ٹھیک ہے، اگر نماز سے باہر بیٹھے بیٹھے سو جائے اور اپنا مقعد، ٹھیک ہے، ایڑی سے دبا لے اور دیوار وغیرہ کسی چیز سے ٹیک بھی نہ لگائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. دیکھیے غور سے سنیے، اگر نماز سے باہر بیٹھے بیٹھے سو جائے اور اپنا مقعد ایڑی سے دبا لے اور دیوار وغیرہ سے کسی چیز سے ٹیک بھی نہ لگائے تو وضو نہیں. اب دیکھیں مراقبے میں بیٹھے، مثال کے طور پہ کوئی بھی مراقبے میں بیٹھے بیٹھے آپ 5 گھنٹے سو گئے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹا. بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اگر گر گئے تو وضو ٹوٹ گیا. جیسے آپ سو گئے، جھونکا آ جاتا نا گہری نیند میں، جھونکا آ کے نیچے گر گئے یا گرنے کے جیسا ہو گئے، گر گئے تو پھر آپ کا، گر گئے تو اونگ آئی اور جھونکا ہو کے ٹھیک ہو گئے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا. تو یہ امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے، کیونکہ حرم شریف میں جاتے لوگ، وہاں پر یہ وہاں سے پوچھتے باجی ہمارا وضو ٹوٹا کیا، تو پہلے سے سمجھ کے جانا چاہیے. وہاں بیٹھے بیٹھے آپ نیند لگ گئی تو ٹھیک ہے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، آرام سے آپ پھر نماز پڑھ سکتے. لیکن ٹیک لگائے تو وضو ٹوٹ گیا. بیٹھے ہوئے نیند کا ایسا جھونکا آیا کہ گر پڑا تو اگر گرتے ہی فوراً آنکھ کھل گئی تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر گرنے کے ذرا دیر بعد آنکھ کھلی تو وضو ٹوٹ گیا. اور اگر بیٹھا جھومتا رہا، گرا نہیں، تب بھی وضو نہیں ٹوٹا. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کیا کرم ہے، بیٹھے بیٹھے اتنے جھول کھا رہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، پینڈولم گھڑی کے کانٹے کیسے جھولتے بیٹھے ہوئے، نیند آ رہی، پھر سیدھا ہو گئے، پھر جھول رہے، پھر سیدھا ہو گئے، پھر جھول رہے، پھر سیدھا، وضو نہیں ٹوٹا. لیکن گر گئے، گر کے فوراً اٹھ گئے، پھر بھی وضو نہیں ٹوٹا. گر کے تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھے تو وضو ٹوٹ گیا. یہ ساری چیزیں آپ کو حرم شریف کے لیے کام آتے ہیں. حرمین شریفین میں جہاں وضو کرنے کے لیے باہر جانا پڑتا، واش روم میں جا کے آنے تک دوسری نماز بھی چلی جاتی. اگر بے ہوشی ہو گئی یا جنون سے عقل جاتی رہی، دیکھیے کوئی انسان بے ہوش ہو گیا یا پھر جنون سے عقل جاتی رہی تو وضو ٹوٹ گیا. چاہے بے ہوشی یا جنون تھوڑی ہی دیر رہا ہو، بے ہوش ہو گئے، ہوش آ گیا، بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گئے، کوئی بات نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے بھی گئے، وضو ٹوٹ گیا. ایسے ہی اگر تمباکو وغیرہ کوئی نشے کی چیز کھا لی اور اتنا نشہ ہو گیا کہ اچھی طرح چلا نہیں جاتا اور قدم ادھر ادھر بہکتا اور ڈگمگاتا ہے تو بھی وضو ٹوٹ گیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کرم، دیکھیے
نیند میں جھول رہا ہے وضو نہیں ٹوٹا. تمباکو کھا کے نشہ کر لیا اور قدم ڈگمگا رہے تو وضو ٹوٹ گیا. اگر کسی کے حواس میں خلل ہو جائے لیکن یہ خلل جنون اور مدہوشی کی حد کو نہ پہنچا ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے کہ انسان تھوڑا سا کچھ دیر کے لیے حواس کھو بیٹھا, بڑبڑانے لگ گیا, تو پھر اس میں اس کی حواس میں خلل آ گیا, لیکن خلل جنون اور مدہوشی تک نہیں, حد تک نہیں, پاگل ہو گیا یا پھر مدہوش ہونے لگ گیا, اس کو ہوش ہی نہیں ہے کیا بول رہا, تو تب تو وضو ٹوٹ جائے گا, ورنہ پھر وضو نہیں ٹوٹے گا. الحمدللہ.